ایک سیدھا سیدھا سوال ہے جی کہ بینک کی جو نوکری ہے اور سیدھا سوال ہے، لوگ پیسے بھی رکھتے ہیں، ہاں تو اس پیسے سے پھر آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں بینک کی نوکری کو حرام تو نہیں کہتا ہوں، نہیں کہتے؟ نہیں۔ اب آپ پوچھیں حلال تو نہیں کہتے، یہ بھی تو پوچھیں نا۔ نہیں حرام نہیں کہتے، پھر حلال ہی کہتے ہوں گے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، بین بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا مکروہ بھی مانتے ہیں آپ؟ نہیں 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 نہیں، بینک میں صرف وہ پورشن حرام ہے نوکری کا جس میں سود کے اوپر قرضے پہ لوگوں کو ابھارا جائے اور لوگوں کو اس کے اوپر ایمفسائز کیا جائے۔ اچھا، بینک میں بل جمع کرانا، اس کے اوپر جو بینک کا منافع ہے وہ حلال ہے۔ بینک جو لاکرز کا کام کرتا ہے وہ حلال ہے۔ بینک جو لوگوں کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی بڑے مزے نال اے ٹی ایم تو پیسے کٹاندے ہو جا کے، تواڈے پیسے تے حلال نے تے جس بیچارے نے تواڈے پیسے سنبھالے نے اودی نوکری بھی حرام ہے۔ کیوں؟ دیکھو نا، خود سوچے نا، بینک کا صرف وہ پورشن حرام ہے جس میں سودی قرضے کے اوپر ابھارا جاتا ہے، جو کہ اسلامک بینکنگ میں نہیں ہے۔ باقی چھوٹی موٹی نیٹی گیٹی کمزوریاں ہیں، تو بینک کی نوکری کو ہم کیٹاگوریکلی کبھی حرام نہیں کہتے۔ تو یہ جو اوریہ مقبول صاحب کا جو موقف ہے، بلکہ شاید ڈاکٹر اسرار کا بھی اسی قسم کا آپ کے استاد کا موقف تھا سخت، وہ تو کہتے تھے جی یہ روایتی بینکنگ سنگل حرام ہے، یہ ڈبل حرام ہے، یہ دھوکہ دہی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، پھر وہ اب ڈاکٹر مطلب صاحب یا آپ کا یہ موقف نہیں ہے؟ ہاں جی، اور یہ مقبول صاحب سے ذرا پوچھنا ہے کہ آپ نے کسی بینک میں اکاؤنٹ تو یقیناً پھر نہیں کھلوایا ہوگا، اور آپ کے بچوں نے بھی نہیں کھلوایا ہوگا۔ ظاہر ہے جب وہ ہے ہی حرام ہے تو اس حرامی سسٹم کا حصہ بننا خود حرامزدگی کو سپورٹ کرنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کے ایک اور جو ہیں، حرام خوری کو سپورٹ کرنا۔ اب آپ کے ایک اور جو ہیں مطلب استاد مفتی اسحاق صاحب جن سے آپ حسینیت کا، جی میرے سارے استاد رہے، میں جناب طالب علم ہی ہوں۔ اب ان کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا فتویٰ ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی کہ فیملی پلاننگ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فیملی پلاننگ کا غلط ہے، میرا کلپ چڑھا ہوا ہے۔ نہیں وہ ایک اور بات ان کی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ ایک صورت میں جائز ہے کہ بندہ جو ہے وہ یعنی عبادت میں لگا رہے اس کام کی طرف جائے ہی نا۔ نہیں، فیملی پلاننگ، یہ ذرا تھوڑا سا جی فیملی پلاننگ جو میں نے بخاری مسلم سے ازل والا ثابت کیا ہے، میرا کلپ ملینز آف پیپل نے دیکھا ہے۔ اورل سیکس اور وائف کا دودھ پینا اور فیملی پلاننگ، اس نام سے ایک کلپ ہے، 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ نہیں، وہ کلپ ہے، یہ اچھا کلپ، ٹھیک۔ اللہ معافی دے، آپ اورل سیکس لکھیں گے سب سے پہلے میرا کلپ کھل جاتا ہے، کیونکہ اس کے وہ ویور سب سے زیادہ ہو گئے ہیں نا، وہ آپ کو گندی ویڈیو نہیں کھلتی ہے سب سے پہلے۔ چلو یہ بھی ایک اچھا ہو گیا کہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جب اورل سیکس آپ یوٹیوب پر لکھیں سب سے پہلے صرف اورل سیکس ہی لکھ دیں، تو میں نے اس پورے ٹاپک کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں فیملی پلاننگ پہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس کو آپ کفر و شرک مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ پہلے کوئی بریف کرے گا، جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب تعویل کرتے تھے، تو وہ تو کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی ابن عربی کا جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، ابن عربی کے ساتھ بھی جو چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، اب ان کے ماننے والے ان چیزوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ خود احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ منصور الحق جو انا الحق کہتا تھا، اس سے مراد وہ یہ نہیں کہتا تھا میں خدا ہوں، وہ کہتا تھا جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے۔ انا الحق کی وہ یہ تعویل کرتے تھے۔ آپ بائی نیم نہ پوچھیں نا، میں جب علی اجویری صاحب اور باقی لوگوں کے اوپر بائی نیم فتوے نہیں لگا رہا، آپ عبارتوں کے اوپر پوچھیں کہ یہ عبارت ان کی کفری ہے کہ نہیں، اس طرح پوچھ لیں۔ ابن عربی کی کئی عبارتیں کفریاں ہیں، ابن عربی کی باتیں کفری ہیں جی ہیں۔ تو جن اہل حدیث علماء نے جید جو بڑے بڑے گزرے ہیں بزرگ، انہوں نے جو ان کے وہ قصیدے لکھے ہیں، جی تو اہل حدیث کو میرے رشتہ دار ہیں۔ نہیں اسماء و رجال والے بھی تو آپ کے ہیں نا رشتہ دار؟ کیا اسماء و رجال والے؟ کون اسماء و رجال والا؟ ابن حجر جو ہے وہ اتنا سخت خلاف تھا ان کے محی الدین ابن عربی کے، بلکہ انہوں نے تو مباہلہ کیا تھا، اور وہ مخالف بندہ مر بھی گیا تھا، مباہلہ جیت بھی گئے تھے، وہ ربو ہی جیت گئے سن، ہار بھی سکتے سن، مباہلے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو میں جو ہے جو وحدت الوجود کا اگر کوئی عقیدہ لیتا ہے نا کہ اگر بندے کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے اور اللہ اور مخلوق ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ اسی میں سے نکلی ہوئی ہے، تو یہ تو کفر ہے، یہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے خلاف ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، پہلے تو یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب کی تو باتوں سے لگتا ہے کہ دنیا بہت تھوڑی سی رہ گئی، بلکہ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے تو خیر دہریہ، اس نے بھی کہا جی اس نے بھی کہا جی آپ کے پاس 83 سال ٹوٹل بچے ہیں، تو کسی اور سیارے پہ تلاش کریں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ایک تو آئیں گے اوریہ مقبول صاحب نسو تہاڈا علم جڑا اس مسئلے بڑا کمزور ہے، تہاڈے جڑے 500 سال پرانے بزرگ نے نا وہ پہلے بھی قیامت بنائی کھلوتے سن، انشاءاللہ تعالی تہاڈے بزرگ بھی فیل ہوئے ہیں۔ حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں اس میں، کوئی حدیث میں کوئی سن نہیں آیا، اچھا وہ ساری انٹرپریٹیشنز ہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھی ہے یہ جناب سب کے سب کیلکولیشنز ہیں، یہ کیلکولیشن پرانے محدثین بزرگ بھی کرتے رہے ہیں اور وہ سارے فیل ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی فیل ہو جائیں گے، اللہ کو پتہ ہے کب آنی قیامت۔ کوئی سن نہیں آیا۔ جب قرآن میں کہا گیا کہ نبی آپ کو نہیں علم دیا گیا
ٹھیک. تو باقی سب کی اسیسمنٹ ہے نا. پھر اس کا مطلب امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا بھی کسی کو نہیں پتا. نہیں پتا. حالانکہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے 1837 ہجری نکالا ہے, سن نکال دیا امام مہدی کا 1837 ہجری. یہ کس حساب اور سے 1437 پہ چلتا ہے, 400 سال ہے نہیں علم الادار سے یا کسی حدیث سے؟ بس ان سے ہی جب سوال پوچھا گیا نا ملفوظات میں موجود ہے, انہوں نے کہا جی آپ آم کھائیں پیڑ نہ گنے. میں اپنی کیلکولیشن کیتی ہے, تو انشاءاللہ بھی غلط ثابت ہوئے گی, سارا نہیں غلط ثابت ہوئے گی. نہیں وہ بریلوی حضرات تو کہتے ہیں جی میتھمیٹکس میں وہ میتھمیٹکس کے بڑے بڑے استادوں کو پڑھاتے تھے. میتھمیٹکس چھوڑ دینا, ہم کہتے ہیں ریاضی کے پروفیسر آتے تھے, ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت عائشہ کو بلا کے کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنی عمر میں ہوئی؟ ان کا 63 سال. ٹھیک ہے جی. ان کا کس دن ہوئی؟ ان کا سوموار کے دن. پھر پوچھا میری عمر کتنی ہوئی؟ کا 63 سال. آج دن کو سے سوموار. ان کا میں ہو سکتا ہے میں بھی فوت ہو جاؤں, لیکن وہ فوت نہیں ہوئے, منگل دہاڑے فوت ہوئے. یہ صحیح بخاری سے. وہ پریڈکشن تے صحابہ کرام نے بھی غلط ہو سکتی ہیں نا, ایک امید کے اوپر ہوتا ہے نا. یہ میں نے صحیح بخاری سے پیش کیا. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک دفعہ بادلوں کے پیچھے سورج چھپ گیا تو ہم نے روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا. چلو اچھا اگر کوئی آج دا صوفی بزرگ ہوتا وہ کہتا ہے جی وہ تو جناب وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے قصیدہ غوثیہ میں لکھیں گے قیامت تک جتنی دفعہ سورج نکلے گا وہ مجھے بتائے گا آج دن میں کیا کچھ ہونا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو سورج دسے گا, اسما بنت ابی بکر کو نہیں دسیا اور صحابہ کو نہیں دسیا, اور سب جھوٹ اللہ نے پائی. یہ فیل ہو گیا جے نویں بزرگ لبو نویاں دلیلاں لبو, تواڈے تے اللہ نے بلا چھاڑ دیتی ہے. اچھا یہ خمس جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ یہ خمس یہ اہل بیت کا قرآن میں سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا. تو یہ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر نے ختم کر دیا تھا, بڑی ظلم ہو گیا سادات پہ. چلتا رہا جب تک بیت المال چلتا رہا وہ چلتا رہا. نہیں ایسی بات نہیں. یہ ان کی دلیل غلط ہے. چلو کہاں سے مطلب حضرت عمر نے کہاں سے ختم کیا ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے جو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی جو شرائط ہوئی تھیں ان میں ایک وہ یہ کہتے ہیں جو حسن نے پیسے لے کے صلح کی, وہ پیسہ نہیں تھا. ناظمی کہتے ہیں پیسے لے کے صلح کی. میں نے کہا تھا وہ خمس ہے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ اہل امیہ کو خمس سنبھال لے گی تو اہل بیت کا خمس بھی بند ہو جائے گا. وہ معاویہ نے وظیفہ نہیں لایا پائی, وہ اللہ نے لایا ہے خمس, وہ قرآن ہی چاہیا ہے. اچھا خمس کا بھی مسئلہ طے ہوا تھا تو حضرت حسن کی تک تو چل ہی رہا تھا, تو حضرت عمر نے کہاں سے ختم کیا تھا؟ اب یہ غامدی صاحب کا جو ایک بہت بڑا